ہمارے ملک پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر، گستاخی رسول کے نام پر اور غیرت کے نام پر دوسروں کو قتل کرنے اور مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حالانکہ جہاں پر ایک اسلامی ریاست موجود ہو، ایک حکومت قائم ہو، وہاں پر کسی بھی مجرم کو سزا دینا یہ کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ عوام الناس میں سے کسی بھی انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عدالت لگا کر جرم و سزا کے فیصلے کرنا شروع کر دے۔ بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے جس پر اگر بحث چھڑی تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔ ابھی میرا مقصد صرف سانحہ سیالکوٹ پہ گفتگو کرنا ہے، جس کی تفصیلات یقیناً آپ کو معلوم ہوں گی، جو حال ہی میں پیش آیا کہ سیالکوٹ کے اندر ایک غیر ملکی کو توہین مذہب کے نام پر قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا۔ اس حوالے سے بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، اپنا تجزیہ یا تبصرہ پیش کروں، اس سے کہیں زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا کہ میں چند احادیث نبوی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس کے بعد آپ کے لیے خود یہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ جو ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ چنانچہ پہلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا، جو کسی معاہد کو قتل کر دے۔ معاہد کہتے ہیں ایسے غیر مسلم کو کہ جو کسی معاہدے کے تحت مثلا ویزا لے کر یا نیشنلٹی حاصل کر کے کسی اسلامی ملک میں رہائش پذیر ہو، ایسے کافر کو معاہد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی ایسے کافر کو مار دے، ایسے معاہد کو قتل کر دے، لم یرح رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکتی ہے، 40 سال کی مسافت سے بھی انسان کو آ سکتی ہے۔ اب اس حدیث کو حالیہ سانحے پر اور حادثے پر اپلائی کر کے دیکھیے کہ مرنے والا ایک معاہد تھا، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ یا تو وہ ویزا لے کر اس ملک کے اندر رہائش پذیر تھا یا پاکستان کی نیشنلٹی اس کے پاس تھی، تو وہ ایک معاہدے کے تحت اس ملک میں رہائش پذیر تھا، اور اب تک کی خبروں کے مطابق اس کی جانب سے اس معاہدے کی صریح خلاف ورزی بھی نہیں دیکھی گئی، تو اس کو قتل کرنا کیسے درست ہو سکتا تھا؟ اور پھر آپ وحشت اور بربریت کی انتہا دیکھیے، غیر انسانی رویے کی انتہا دیکھیے کہ اس کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد جب اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو اپنے غصے کی تسکین کے لیے اس کی لاش کو جلا دیا، اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ حالانکہ دین اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو بھی جلانا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے تو ایک بستی سے گزرے جہاں پہ چیونٹیاں بڑی کثرت سے تھیں، تو ایک آدمی نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، ان چیونٹیوں کو جلا دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لبشر ان يعذب بعذاب اللہ عز وجل، کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ عز وجل کے عذاب جیسا عذاب کسی کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چیونٹیوں کو جلانے پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، انسان تو پھر بہت بڑی مخلوق ہے۔ اور خود انسانوں کو جلانے کے حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے جس میں یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی غزوے میں جانے لگے، کسی لشکر کے ساتھ جانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں اگر فلاں فلاں کافر ملیں
تو ان کو آگ میں جلا دینا۔ تو کچھ دیر کے بعد جب ہم روانہ ہونے لگے، نکلنے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ کافروں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن آگ کا عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، تم ان کو آگ میں جلانا نہیں بلکہ کسی اور ذریعے سے قتل کر دینا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو بھی جلانے سے منع فرمایا ہے اور دیگر مخلوقات کو جلانے پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور انسانی لاش کے حوالے سے بھی ایک حدیث عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ پاس سے گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غیر مسلم کے جنازے کا بھی احترام کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک غیر مسلم کے جنازے کا بھی احترام ملحوظ رکھا، اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو انسانی لاش کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتی اور اس کے اندر بھی کوئی آر اور حرج محسوس نہیں کرتی۔ وہ افتخار عارف نے کہا تھا، رحمت سید لولاک پہ کامل یقین، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ کب کوئی عشق رسول کا دعوے دار کھڑا ہو جائے اور کہاں سے گولی چل جائے کیا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال سیالکوٹ کے اندر یہ جو حادثہ پیش آیا یہ بڑا ظالمانہ اور وحشیانہ ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم اور ستم ہوگا اگر اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، اسلام کی طرف منسوب کیا جائے اور اس پر عشق رسول کا لیبل لگایا جائے۔ اسلام ایسی کسی بھی حرکت کی حوصلہ افزائی ہرگز بھی نہیں کرتا۔